अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं हनीफ कमर। 4 दिन बाद अमेरिका के सदर का इंतखाब होने वाला है। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों में से किसी एक को अमेरिकी अवाम अपना सदर मुंतखब कर लेंगे। जो भी सदर बनेगा उसके नतीजे में दुनिया में क्या तब्दीलियां आएंगी, सियासी तौर पर, फौजी लिहाज से और ख़ुद अमेरिका के अंदर क्या तब्दीलियां आएंगी, ये बातें इस वक्त अमेरिका और पूरी दुनिया में मौजूए बहस हैं। अमेरिकी सदर का इंतखाब दरअसल सिर्फ अमेरिकी सदर का ही इंतखाब नहीं होता, वो एक सुपर पावर का इंतखाब होता है। और अमेरिका बिलाशुबा एक सुपर पावर है, और जब वो सुपर पावर का सदर होता है वो पूरी दुनिया में सियासी मुदाखलत भी करता है और फ़ौजी मुदाखलत भी करता है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं हुई। पूरी दुनिया के मंजरनामे पर अगर आप निगाह दौड़ाकर देखें तो जगह जगह आपको अमेरिका की मुदाखलत नज़र आएगी, सियासी तौर पर भी और फ़ौजी तौर पर भी। आप हिस्ट्री को उठाएं तो अमेरिका जंगें शुरू कराने में भी मुलव्वस है और जंगें ख़त्म कराने में भी अमेरिका का एक किरदार है। अमेरिका के जो सदूर मुंतखब होते रहे हैं वो मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ रखते रहे हैं। बाज़ सदूर ऐसे आए जिन्होंने अमेरिका को जंगों में झोंका और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी अमेरिका के मफादात उनको नज़र आए वहाँ उन्होंने जंगें शुरू की, ताकत के ज़ोर पर हुकूमतें ख़त्म की, ताकत के ज़ोर पर उन्होंने मुसल्लह ग्रोहों को जन्म दिया वहाँ पे, और ताकत के ज़ोर पर ही दुनिया भर के हालात पर असरअंदाज होने की कोशिश की। इसके साथ साथ ऐसे अमरीकी सदूर भी आए तारीख़ में जिन्होंने अमरीका को जंगों से निकाला, दुनिया को जंगों से बचाया और सारे का सारा फोकस अमरीका के दाखिली हालात को बेहतर बनाने में और एक वेलफेयर सोसाइटी की तश्कील में लगा दिया। तो बहरहाल ये सदूर भी अमेरिका को मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी तादाद कम है। ज़्यादातर सदूर ऐसे ही मिले अमेरिका को जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर फ़ौजी और सियासी मुदाखलत की, और उसके नतीजे में दुनिया के जोग्राफिये भी बदले, दुनिया की हुकूमतें भी बदलीं और दुनिया के मुआशरों पर भी उसका असर पड़ा। इस वक्त भी इसी बात के तबसरे हो रहे हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आते हैं तो क्या वो मशरक़ वस्ता में जारी जंग का ख़ात्मा करेंगे, इसराइल का जुल्म से हाथ रोकेंगे और फ़लस्तीनियों, लबनानियों और दीगर मज़लूम कौमियतों को कोई रिलीफ देंगे, या जंग को बढ़ाएंगे, इसराइल को माजी की तरह थपकी देंगे और जुल्म सितम का ये बाज़ार गर्म रखेंगे। इसी तरह अगर कमला हैरिस इक़्तिदार में आती हैं तो वो मशरक़ वस्ता की जंग के बारे में क्या फ़ैसले करती हैं, अगरचे इस वक्त भी उन्हीं की पार्टी ही इक़्तिदार में है और जो बाइडन उन्हीं की पार्टी के ही सदर हैं जो बात बात पर इसराइल को थपकी दे रहे हैं और इसराइल के हर जुल्म सितम में उसकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। तो दुनिया भर की नज़रें, मशरक़ वस्ता की नज़रें, पाकिस्तान की नज़रें अमरीकी सदर के इंतखाब पर हैं कि कौन अमेरिका का सदर बनता है और उसके नतीजे में दुनिया में क्या तब्दीलियां वकूअ पज़ीर होती हैं। अमेरिका एक सुपर पावर है। कैसे सुपर पावर है? क्योंकि दुनिया की इकानमी का, जीडीपी का बड़ा हिस्सा अमेरिका के पास है। दुनिया में बनाई जाने वाली बड़ी बड़ी फिल्में जो पूरी दुनिया की मुआशरत पर और सियासत पर असरअंदाज होती हैं वो अमेरिका में बनती हैं। दुनिया के बड़े सबसे ज़्यादा जो नोबल प्राइज़ जीतने वाले लोग हैं वो अमेरिका में हैं। सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स जो मेडल जीते गए हैं वो अमेरिका ने जीते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कारोबारी और तजारती कंपनियां जो हैं वो अमेरिका में हैं, और सबसे बढ़कर दुनिया का सबसे बड़ा असला खाना जो है वो अमेरिका में है। अमेरिका एक बड़ी मिलिट्री पावर है। इन सब चीज़ों के होते हुए ज़ाहिर है कि अमेरिका को दुनिया में एक बर्तरी हासिल है और इसी बर्तरी के नतीजे में ही वो सुपर पावर कहलाता है और अपने सुपर पावर होने का स्टेटस जो है वो पूरी दुनिया पर वो असरअंदाज होता है और उसके नतीजे में वो सियासी और फ़ौजी मुदाखलतें करता है। ये अमेरिका सुपर पावर कैसे बन गया, ये एक दो दिन की कहानी नहीं है, ये सदियों की दास्तान है। अमेरिका के जो सदूर आते रहे उन्होंने बड़ी हिकमत अमली के साथ, बड़े विजन के साथ अपने मुल्क को एम्पावर किया, और ख़ास तौर पर आप दो बड़ी
عالمی جنگوں کا جب جائزہ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب دونوں جو ورلڈ وارز تھیں ان میں اگرچہ سارا یورپ، برطانیہ، جرمنی، فرانس وغیرہ یہ آپس میں لڑ بھڑ رہے تھے، لیکن امریکہ جنگ سے الگ تھلگ تھا. وہ جنگ کا اس طرح سے حصہ نہیں بنا، نہ ہی اس کی سرزمین پر جنگ لڑی گئی، اور نہ ہی وہ جنگوں میں اس طرح انوالو ہوا جس طرح یورپ، برطانیہ، جرمنی، اسپین، فرانس اور دیگر ممالک ملوث ہوئے تھے. اور البتہ امریکہ نے ایک دفعہ جنگ رکوانے کی کوشش ضرور کی، اور لیگ آف نیشن جو بنائی گئی تھی وہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد کس طرح دنیا کا سینیریو بنے گا. دوسری جنگ عظیم کا بھی جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس وقت بھی امریکہ ان جنگوں کا باضابطہ طور پر حصہ نہیں بنا. یہی یورپ، برطانیہ، جرمنی، فرانس وغیرہ آپس میں لڑتے رہے، لیکن امریکہ نے وہاں پر بڑی ہوشیاری سے اپنا اسلحہ بیچا. ان تمام ممالک کو اس نے فوجی ساز و سامان بیچا، ہتھیار بیچا، اور اس کے نتیجے میں اپنی اکانومی کو مضبوط کیا. اور جب جنگیں ختم ہوئیں تو باقاعدہ طور پر جیتنے والے الائنس کا حصہ بھی بن گیا. نہ تو امریکہ کی سرزمین پر جنگ لڑی گئی، اور نہ ہی امریکہ اس طرح جنگ میں انوالو ہوا جس طرح برطانیہ، فرانس، جرمنی یا دیگر ممالک جو تھے وہ جنگ کا حصہ تھے. تو اس وقت کی جو امریکی قیادت تھی اس نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ خود کو جنگ سے بچایا بھی، اور جنگ کا اس طرح حصہ بنے کہ جنگ سے اربوں کھربوں روپے کا پرافٹ کمایا. اس کے بعد اب جب دیکھتے ہیں کہ 1950 کے قریب جب روس اور امریکہ کے درمیان، یعنی سوویت یونین جو اس وقت تھا، سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ کا آغاز ہوا. یہ وہ وقت تھا جب امریکہ نے ڈائریکٹ جنگ کی بجائے ایک نظریاتی جنگ لڑی روس کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف. اور اس نظریاتی جنگ میں بھی وہ خود نہ اس نے اپنی سرزمین استعمال ہونے دی، نہ اس نے ڈائریکٹ سوویت یونین پر حملہ کیا، بلکہ اس کے لیے اس نے مختلف ممالک کو استعمال کیا، جن میں پاکستان، ایران اور دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی شامل تھے. اور انہی کے ذریعے اس نے اپنی ایک نظریاتی جنگ لڑی کمیونزم کے خلاف. جہاں جہاں سے بھی اس کو سپورٹ مل سکتی تھی اس نے وہاں سے سپورٹ حاصل کی، اور کہیں کہیں اس نے مالی طور پر انوالومنٹ کر کے سپورٹ لی، اور کہیں فوجی طور پر انوالومنٹ کر کے اس نے مختلف ممالک کی حکومتیں تبدیل کیں اور اپنی مرضی کی حکومتیں لائیں. وہاں پر برائب کیا گیا مختلف پارٹیوں کو، اپوزیشنز کو، اور رجیم چینج کیے گئے، اور اپنی مرضی کی حکومتیں قائم کی گئیں جو سوویت یونین کے خلاف لڑیں. اسی طرح اس نے اپنے مرضی کے جو انتہا پسند گروپ ہیں وہ تیار کیے، ملیٹنٹس گروپ تیار کیے، اور ان گروپس کو اسلحہ فراہم کیا. آپ افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں، پاکستان کی دیکھ لیں، گرد و نواح کے ممالک کی دیکھ لیں، اور جس نے اس کے ان مقاصد کے آگے رکاوٹ بننے کی کوشش کی، وہ چاہے کوئی حکومت تھی یا کوئی اور تھا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اس ساری جنگ کا فاتح بھی بالآخر امریکہ ہی نکلا، اور روس جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. جب روس ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تو امریکہ پھر ایک دفعہ پاور بن گیا. اور دیکھیں آپ اس سے بھی اگر پیچھے جائیں تو جب کلونائزیشن کا دور تھا، نوآبادیاتی نظام تھا، برطانیہ، فرانس اور اسپین جو ہے وہ دنیا بھر کے ممالک کو اپنی کالونیاں بنا رہے تھے. اس وقت امریکہ ایک جمہوریت کے طور پر سامنے آیا، اور ان کالونیوں سے برطانیہ اور اسپین اور فرانس سے جو ممالک آزادی حاصل کر رہے تھے انہوں نے امریکی بلاک میں جانے کو ترجیح دی. ان ریاستوں نے، کیونکہ وہاں پہ ڈیموکریسی تھی اور وہاں پہ ان کی نسبت غلامی کا تصور نہیں تھا، جس طرح برطانیہ کی جو نوآبادیاتی نظام تھا اس طرح کا نہیں تھا. اس لیے امریکہ کے ساتھ بڑی بڑی سٹیٹس مل گئیں، اور ان سٹیٹس نے مل کر امریکہ کو یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ بنا دیا، اور اس طرح ایک بہت بڑا ملک دنیا میں معرض وجود میں آ گیا. اور ظاہر ہے اتنا بڑا ملک تھا تو اس کی اکانومی بھی اتنی ہی بڑی ہوئی تھی. دوسرا جو امریکہ نے کو سپر پاور بننے میں اور اس کو برقرار رہنے میں جس چیز نے تقویت دی وہ تھا ٹیلنٹ کی قدر کرنا. دنیا بھر میں موجود ٹیلنٹ جس شعبے میں بھی تھا امریکہ نے اس کی قدر کی، امریکہ نے اس کو عزت دی.
اپنے ہاں اس کو ٹھہرایا، اس کو بلایا، اس کو عزت دی، شہرت دی، پیسہ دیا، اس کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔ اس لیے دنیا بھر سے جو قابل ذہن تھے، جو ذہین ترین لوگ تھے، اپنے اپنے شعبوں میں جو تخلیق کار تھے، انہوں نے امریکہ کا رخ کیا۔ امریکہ میں ان کو اچھا قیام و طعام ملا، وہاں پہ عزت ملی، شہرت ملی، ڈگنیٹی ملی، اس لیے وہ لوگ امریکہ کے ہو کے رہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے پرفارمنس شروع کی۔ آپ دیکھیں بہترین قسم کے جو لوگ تھے دنیا بھر سے، ان کا برین ڈرین ہوا اور وہ لوگ امریکہ میں چلے گئے۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے مصور، بڑے بڑے ہر شعبے کے لوگ جو تھے، جن کو دنیا بھر میں کہیں اس طرح کا ماحول دستیاب نہیں ہوا، ان لوگوں کو امریکہ نے ماحول دیا، اور آج وہ لوگ امریکہ کی اکانومی میں، اس کی سیاست میں، اس کی معاشرت میں اور اس کی فوجی طاقت میں اپنا انپٹ ڈال رہے ہیں۔ اس وقت دیکھیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو بڑے بڑے برین تھے، وہ کہاں جا کے پرفارم کر رہے ہیں۔ آپ صرف آئی ٹی کے شعبے کو اٹھا کر دیکھ لیں، اگر امریکہ میں آئی ٹی کے شعبے میں جو لوگ انقلاب برپا کیے ہوئے ہیں، ان میں سے بیشتر کا تعلق انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے یا دیگر ممالک سے ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے کاروباری لوگ اٹھا کر دیکھ لیں، ذاتی طور پر ہم جن لوگوں کو جانتے ہیں، پاکستان میں ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا، لیکن وہاں پہ جا کر ان لوگوں کو ایسے ایسے مواقع ملے کہ وہ آج امریکہ میں بڑے بڑے بزنس ٹائکون سمجھے جاتے ہیں۔ تو امریکہ کے سپر پاور بننے اور اس کے سپر پاور رہنے میں ایک بڑا جو ذریعہ ہے، وہ یہ لوگ بھی ہیں جو دنیا بھر سے مائیگریشن کر کے امریکہ میں گئے، اور امریکہ نے ان کو گلے لگایا اور ان کو ایسا انوائرمنٹ دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کرنے لگے۔ تو اس حوالے سے امریکہ جو ہے وہ دنیا بھر میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن یہ تو تھا امریکہ کا ایک روشن پہلو، اس کے تاریک پہلو بھی ہیں۔ امریکہ میں کتنے لوگ آج بھی بے گھر ہیں، کتنے سٹوڈنٹ ہیں جو آج بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کالج لیول پہ جانے والے جو سٹوڈنٹ ہیں، ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ تعلیم ہی حاصل نہیں کر پاتے۔ کالج لیول سے آگے کی تعلیم بہت مہنگی تعلیم ہے۔ امریکہ کا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ امریکہ تمام تر کوششوں کے باوجود، سپر پاور ہونے کے باوجود، بڑی ملٹری پاور ہونے کے باوجود، ایک بڑی ویلفیئر پاور نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ اسکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھیں، ناروے کو دیکھیں، سوئٹزرلینڈ کو دیکھیں، ان ممالک کو دیکھیں، تو وہاں کے لوگ زیادہ خوشحال ہیں۔ وہاں پہ انوائرمنٹ زیادہ پرسکون ہے، وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کا احترام امریکہ سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکہ تو آج بھی اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود کوئی گن قوانین ہی نہیں بنا سکا۔ وہاں پہ تو آج بھی پچھلے سال بھی 600 سے زائد گن شوٹنگ کے واقعات ہوئے ہیں۔ تو اس طرح یہ سارا ایک تجزیہ جو ہے آپ کو امریکہ کی ایک اوورآل صورتحال دکھاتا ہے۔ ایسے ہی صورتحال میں نئے امریکی صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ وہ صدر کون بنے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ بنیں گے یا کملا ہیرس؟ فیصلہ وقت کرے گا۔